السلام علیکم، ڈیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں کرونا وبا کا سب سے بڑا وار، تیسری لہر کے دوران ایک روز میں ریکارڈ 201 افراد جان کی بازی ہار گئے، مزید 5292 کیسز رپورٹ۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 122 اموات ہوئیں، ایکٹیو کیسز 88,000 سے تجاوز کر گئے۔ گزشتہ روز 49,101 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 10.5% سے زائد۔ وزیر اعظم عمران خان نے فاروق حبیب کو وزیر مملکت برائے اطلاعات بنانے کی منظوری دے دی۔ فاروق حبیب کل وزیر مملکت کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی فاروق حبیب کو مبارکباد۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا بشیر میمن کے انکشافات پر عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ سیسلین مافیاز کیا ہوتے ہیں۔ مزید بولی، پیپلز پارٹی استعفوں میں شامل ہوتی تو اس وقت حکومت جا چکی ہوتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف، مریم نواز اور محمد صفدر کی نیب سزاؤں پر اپیلوں کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ ریاست مخالف بیانات کیس میں جاوید لطیف کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نون لیگی رہنما کو سخت سیکیورٹی میں ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا گیا۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے جاوید لطیف کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر آئی جی پنجاب سے کل رپورٹ طلب کر لی۔ بھارت میں کرونا کا قہر جاری، ایک روز میں 3,285 ہلاکتیں، 3,62,000 نئے کیسز بھی رپورٹ۔ کرونا متاثرین کے اہل خانہ آکسیجن کی تلاش میں دربدر۔ بھارت میں برطانیہ سے پہنچنے والی طبی امداد میں 100 وینٹیلیٹرز اور 95 آکسیجن کنسنٹریٹرز شامل۔ ادھر عالمی سطح پر کرونا وائرس سے ہلاکتیں 31,42,000 سے تجاوز کر گئیں۔ وطن کے بہادر سپوت میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کا آج 78واں یوم پیدائش۔ انہوں نے 1971 کی جنگ میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بے مثال بہادری پر نشان حیدر کے علاوہ ستارہ جرأت کا اعزاز بھی پایا۔ اور پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان T20 رینکنگ میں ٹاپ 10 بلے بازوں کی فہرست میں شامل۔ محمد رضوان 5 درجے ترقی پا کر 10ویں نمبر پر آ گئے۔ قومی کپتان بابر اعظم کی 1 درجے تنزلی دوسرے سے تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں کووڈ-19 پولیو کے خلاف مہم اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے پولیو سے پاک پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق عمران خان اور بل گیٹس کی ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم نے کرونا وائرس غربت کے خاتمے کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے کام کی تعریف کی اور بل گیٹس کو ماحولیات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے اہم منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ بل گیٹس نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو اس عالمی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کا خوراک کا نظام خطرے سے دوچار ہے۔ عالمی رہنما موافقت کے لیے زرعی تحقیق میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے گندم خریداری کی امدادی قیمت 2,000 روپے کی بجائے 1,800 روپے مقرر کرنے پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کڑی تنقید کی ہے۔ کہتے ہیں شرم کا مقام ہے کہ گندم پیدا کرنے والا ملک آج گندم بیرون ملک سے درآمد کر رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں چیئرمین پی پی کا کہنا تھا کہ سندھ میں کسانوں پر ظلم نہیں ہونے دوں گا اور امدادی قیمت 2,000 روپے من رہے گی۔
वफाकी हुकूमत की गंदम की इमदादी कीमत में 28% इजाफे के मुकाबले में सिंध में 42% इजाफा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने 3 सालों में गंदम के 2 बहरान पैदा किए हैं। इमरान खान अपने सरमायादार दोस्तों से पूछें कि गंदम अफगानिस्तान स्मगल करके मसनूई बहरान कैसे पैदा हुआ। इन्हें सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। कोरोना वायरस से मजीद 201 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 17,530 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,10,231 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,96,144, सिंध में 2,80,356, खैबर पख्तूनख्वा में 1,15,596 और बलूचिस्तान में 21,945 केसेस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 5,280, इस्लामाबाद में 74,131, जबकि आज़ाद कश्मीर में 16,779 केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में कोरोना से तबाही जारी। एक रोज़ में रिकॉर्ड 3,62,000 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। मज़ीद 3,285 लुकमाए अजल बन गए। कई शहरों में ऑक्सीजन का बहरान पैदा हो चुका है। सिख कम्युनिटी ने ऑक्सीजन का लंगर खोल लिया। भारत में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। कई शहरों में इतनी लाशें आ रही हैं कि जलाने वाले नहीं मिल रहे, जबकि शमशान घाट पर लकड़ियां भी कम पड़ गईं। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से हालात मज़ीद ख़राब हो गए। अस्पतालों में ऑक्सीजन दस्तयाब नहीं है। लोग ब्लैक मार्केट में ऑक्सीजन लेने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के करीब गाज़ियाबाद में सिख कम्युनिटी की तरफ से गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन बतौर अतिया दी जा रही है, जहां से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की आज से वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि आज से 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद किसी भी करीबी कोरोना वैक्सीन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मावन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि वैक्सीन के लिए जाते हुए अपना शनाख्ती कार्ड और फ़ोन साथ रखें। 40 से 50 साल की उम्र के अफराद 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराएं और हिदायत का इंतज़ार करें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि पहली बार कुल 1 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कुल 1,17,852 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब तक 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन में इजाफा खुशाइन है। 40 साल या ज़ायद उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन की तरगीब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली केस की समाअत से रोक दिया। अदालत ने ECP और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने हुक्म इम्तना जारी किया। केस की मजीद समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी गई। वकील फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन नाअहली केस की बहाली की दरख्वास्त पर हमें सुना ही नहीं। इलेक्शन कमीशन में हमें सुने बगैर नाअहली केस बहाल किया। PTI MPA अरसलान ताज और राबिया अफजल ने फरियाल तालपुर की नाअहली दरख्वास्त दायर कर रखी है। MPA अरसलान ताज राबिया अफजल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने नाअहली केस खोल दिया। दोनों MPAs की अदम पैरी पर खुद इलेक्शन कमीशन भी पहले दरख्वास्त खारिज कर चुका था। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि 8 फरवरी को दोबारा दरख्वास्त आने पर इलेक्शन कमीशन ने केस दोबारा खोल दिया। अदालत से इस्तदा है इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी का फैसला कलअदम करार देकर कार्रवाई से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 28 मई तक मुलतवी कर दी।
فواد چودھری نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کیسز کم نہ ہوئے تو مزید سخت اقدامات کرنا پڑیں گے۔ صورتحال میں بہتری کے لیے تیاری جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر انڈیا سے آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد ہے۔ یہ پابندی اپریل کے تیسرے ہفتے سے لاگو ہے اور اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ رمضان پیکج اور سبسڈیز کا فائدہ ہر حال میں عوام تک پہنچایا جائے گا۔ قیمتوں میں ناجائز اضافہ قابل قبول نہیں۔ فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بزدار حکومت عوام کو رمضان پیکج کے تحت ریلیف دینے اور پرائس کنٹرول میکانزم پر سختی سے عمل درآمد کے لیے متحرک ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار روزانہ کی بنیاد پر آٹا، چینی اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور طلب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے متعلقہ محکموں کے ذمہ داران کو قیمتوں میں استحکام کے لیے فلور مل ایسوسی ایشن سے رابطے کی ہدایت کی ہے۔ 2000 سے زائد مقدمات کا اندراج، 5 کروڑ سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا۔ نیب نے ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل بینچ نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی احتساب عدالت سے سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت نیب کی طرف سے کوئی پیش نہ ہونے پر عدالت عدلیہ نے حیرانی کا اظہار کیا، جس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نیب موجود ہی نہیں تو درخواست دی تھی۔ کیا نیب کو کورونا ہو گیا؟ عدالت نے مریم نواز کے وکیل امجد پرویز کی جانب سے اپیلوں کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ کیس کی سماعت اب مئی کے آخری ہفتے میں ہوگی۔ بعد ازاں نیب حکام اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور نیب پراسیکیوٹر جہانزیب بھروانا نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کر دی، جس پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں اشتہاری ہو چکے۔ عدالتی معاونت کون کرے گا؟ نیب اور نواز شریف کے وکیل دونوں عدالت کے معاونت کریں گے۔ نیب اور نواز شریف کے وکیل دونوں عدالت کی معاونت کریں کہ کسے نمائندہ مقرر کیا جائے۔ خبریں آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے یا اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔